أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بہنوں، سورہ توبہ کو دوبارہ سے اس کا سلسلہ آگے لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ تعالی. میں ایک بات یہاں پر رکھنا چاہوں گی. ہماری بہت سینئر بہت پیاری آپا شبنم آپا سے کل میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ شمائلہ یہ جو سورہ جو تم پڑھا رہی ہو اس وقت جو چل رہی ہے دورہ قرآن میں، یہ قرآن کی مشکل ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے
اور اس کو سمجھنا اور اس کے پورے نزول کے اسباب کو سمجھنا اور اس پیغام کو سمجھنا جو پیغام یہ سورہ لے کر آئی ہے، یعنی اسلامی نظام حکومت کا قیام، اور اس قیام کے بعد انسانوں کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات، مسلمان حکومتوں کے معاملات، مسلمان عوام کے معاملات، یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ اس کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس سورہ میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ کہیں آپ لوگوں کو کسی لحاظ سے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو اس کے لیے اپنے دل میں تنگ نہ ہو، بلکہ اس کو بیٹھ کر کسی اپنے سینئر ساتھی کے ساتھ تفصیل سے سمجھیں۔ ہم چونکہ اس وقت دورہ قرآن پہ سے گزر رہے ہیں، اور ان میں بھی ہمارے اس دورہ قرآن کے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان میں سے کچھ ساتھی بالکل نئے ہیں جو پہلی دفعہ قرآن سن رہے ہیں، اور کچھ ہیں جو کئی دفعہ سن چکے ہیں۔ بہرحال یعنی ہمارا سب کا جو ہے معاملہ کیا ہے، آپس میں ہمارا رشتہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سیکھنے اور سکھانے والے ہیں نا، اور اللہ کے لیے سارے کام کر رہے ہیں۔ تو جس کو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ دوسرے کو سکھائے، جس کو دل میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور کسی چیز پر کنفیوز ہو رہا ہے وہ کسی دوسرے سینئر ساتھی کے ساتھ بیٹھ کے سمجھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چلیں اب ہم اپنے آگے کی صورت کو جو ہے وہ مزید آگے پڑھتے ہیں۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی خرابت کا لحاظ کریں اور نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی ہے، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کیا کرتے تھے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ خرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے حکام واضح کر دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملہ کرنا شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آ جائیں گے۔ پیاری بہنوں، ایک تو اس بات کو بہت اچھی طرح سے ذرا سمجھیے اور سمجھانے کی کوشش بھی کیجیے نا۔ کبھی آپ سے کوئی آ کر اس بارے میں بات کرے تو آپ انہیں سمجھائیے کہ سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے پکڑو، جہاں پر بھی حرام مہینے گزرنے کے بعد جہاں تم ان کو پاؤ ان کو جو ہے پکڑ کے قتل کرو، اور جو ہے ان کو ہر گھات میں لگے رہو اور ان کی خبر لو۔ لیکن اس کے بعد بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے لیکن اگر یہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو نا۔ اور اگر وہ توبہ کر کے پلٹ جائیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ دیکھیں پیاری بہنوں، جنگ جو ہے، ہمارا دین جو ہے وہ جنگ جو ہے اس کی اجازت اس لیے نہیں کرتا کہ انسانوں کا قتل، خون بہانا جو ہے وہ مقصود ہے۔ مقصود کیا ہے کہ انسانوں کے اندر کی جو انارکی ہے، جب انسان اللہ کی بات نہیں مان کر اپنی بات کے ساتھ جو ہے وہ بڑا بن کے بیٹھ جاتا ہے، تو وہ اپنی بڑی بات کو قائم کرنے کے لیے جس قسم کا ظلم جو ہے وہ انسانیت پر ڈالتا ہے، اس ظلم سے انسانیت کو بچانے کے لیے، اس انارکی سے انسانوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسلامی لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کفار سے جنگ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہر جگہ جہاں مجھے کوئی کافر مل گیا، آپ کو کوئی کافر مل گیا، ہم نے اس کو اٹھا کر جو ہے قتل نہیں کرنا، بلکہ میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ میں اور آپ اس تک اللہ کی دعوت کو جو ہے وہ پہنچائیں۔ ابھی وہ آیت ہم پڑھ کے گزرے ہیں کہ جب وہ قرآن سننا چاہیں تو ان کو اجازت دو، ان کو امان دو تاکہ وہ قرآن سن لیں، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا ہے اور ذاتی کی ابتدا کرنے والے تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا۔ بس جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ
تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. یہاں پر پیاری بہنوں ایک بات تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ کچھ کر کے تو دکھانا ہوگا. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ایمان جو ہمارا ہے نا کہ ہم پیدا ہو گئے مسلمانوں کے گھر میں, ہمارا نام ہے مسلمان, رہتے ہم سعودی عرب میں, باقی وقت ہمارا جو ہم چاہیں کر لینا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جاں فشانی تو جو ہے دکھانی پڑے گی اللہ کے راستے میں. اور ساتھ میں یہاں ایک بڑا اہم اصول ملا ہے کہ اپنی جگری دوست, وہ دوست کہ جس کو تمہارے راز بتاؤ, کبھی کوئی مشرک, کوئی منافق, کوئی کافر جو ہے ہمارے اتنے قریب نہیں آنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے, درا حال کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار, مجاور اور خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر, اور جس نے جافشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اصل میں پیاری بہنوں یہ جو حاجیوں کو پانی پلانے کا پورا جو کلچر تھا نا, اس میں اللہ کی رضا سے زیادہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ اسٹرینتھ اور گین تھی, پولیٹیکل مائٹ تھی جو عربوں کے پاس جو ہے تھی. تو وہ اللہ کی مسجد میں آنے والوں کے ساتھ کی یہ خدمت کر کے یہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. یہاں اب میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بات ہے کہ ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ جس مسجد حرام کا ہم طواف کرتے ہیں اور جس مسجد حرام میں جا کے ہم حج اور عمرے کرتے ہیں, اس مسجد حرام کو قائم کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا, اس دین نے جو ہے وہ کن چیزوں کا مطالبہ کیا, اور اس دین پر میں اور آپ کہاں کہاں عمل کر رہے ہیں نا. دیکھیں مجھے کسی نے بڑی اچھی مثال دی تھی کبھی کہ ہمارے پاس حاجی آتے ہیں اور ہم ان کو شاپنگیں کراتے ہیں, ان کے کپڑے دھوتے ہیں. یقیناً ہم اس کام میں کوئی مطلب وہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کام کا بھی ہمیں اجر دیتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کرتے ہیں, لیکن اپنی اس خدمت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور لوگوں کے سامنے بھی پیش کرنے کی کوشش کریں. کبھی میرا معاملہ یہ بھی ہو کہ میں ان لوگوں کا خیال کروں کہ جن کے گھر بار لٹ گئے ہیں, جن کے بچے جو ہے وہ یتیم ہو گئے ہیں. یعنی مسلمانوں کے پورے ملک جو ہے وہ جنگ سے لٹے پٹے ہیں, اور ہمارا معاملہ اگر صرف یہی ہے کہ ہم حج اور عمرے کر رہے ہیں اور حاجیوں اور آنے والوں کو جو ہے وہ اپنے گھروں میں لا کے رکھ رہے ہیں, ان کے کھانا پکا کے کھلا رہے ہیں, تو یہ اسلام کا حق نہیں ادا کر رہے. یہ کام بھی کرنا ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کام بھی کرنے ہیں جن کا جو ہے جو فی زمانہ اس وقت ہمارے لیے جس کا مطالبہ ہے. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان اور مال سے جہاد کیا, وہی کامیاب ہیں. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کا سامان ہے, ان وہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمت کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں. تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں, تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں, تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے, اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. میری پیاری بہنوں دیکھیں یہ باپ اور بھائی اور یہ بیویاں اور جو ہے یہ سب جو ہے نا, یہ جو رشتے ہیں, یہ جو محبت کے رشتے ہیں, یہ محبت جو ہے وہ ہماری طاقت بھی بن سکتی ہے اور یہی محبت جو ہے ہماری کمزوری بھی بن جاتی ہے نا. مطلب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ نہیں کہ ان سے محبت نہیں کرو, بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ ان کی محبت میں اپنے دین کو مت بیچو نا. اپنے دین کو سیل کرنے کے لیے یعنی ان لوگوں کی رضا حاصل کرنے کے لیے, ان کو خوش کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کاموں سے اپنے آپ کو نہیں چھڑا کر بیٹھنا جو لازمی طور پر ہمارے اوپر فرض کیے گئے ہیں نا. یعنی ایمان لانے کے بعد ہمیں اپنا انویسٹمنٹ جو ہے وہ اعمال صالح کی صورت میں کرنا ہے,
اور جب ہم عمل صالح کی طرف بڑھیں گے تو ہماری جو طاقتیں ہیں، ہماری جو انرجیز ہیں وہ ایگزاسٹ ہوں گی، ہم اس راستے میں جو ہے جائیں گے، ہمارا مال خرچ ہوگا، ہماری صلاحیت خرچ ہوگی، چیزیں ہمارے پاس آئیں گی اور وہ اللہ کے راستے میں چلی جائیں گی، اور کسی وقت ایسا ہوگا کہ ہمارے پاس ہاتھ میں نہیں ہوگا، لیکن یہ کام ہمیں کرنا ہے نا۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں کام لگانا ہے، اپنے مال کو بھی لگانا ہے، اپنی جانوں کو بھی لگانا ہے نا۔ اور فاسق لوگوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ساتھ نہیں، بالکل بھی، یعنی جو ہے اگر تم نے کوئی فسق کی راہ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ کلیئرلی یہ بات کہہ رہا ہے کہ تمہاری تو اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ اور اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ اب جو ہے یہ غزوہ تبوک سے پہلے کی بات، فتح مکہ کے بعد کا یہ جو رکوع ہے نا، ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم و حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکا کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن رب مریم کو بھی، حالانکہ ان کے ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے پھوکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ پیاری بہنوں، تھوڑی سی یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں، اسے نوٹ کر لیں کہ غزوہ حنین وہ غزوہ تھا کہ جس میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی اور کفار ان کے مقابلے میں جو ہے وہ کم تھے۔ اور غزوہ بدر کو بھی جو ہے وہ ذہن میں لے کر آئیے کہ جب مسلمان جو ہے وہ بہت تھوڑے تھے اور کفار کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑی تھی۔ یہاں دونوں چیزوں کو جب ہم کمپیئر کریں گے تو ہمیں اندازہ اس بات کا ہوگا کہ کام کرانے والی ذات، کامیابی دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ ایمان کے ساتھ جب مسلمان جو ہے وہ میدان جنگ میں اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کس طرح سے جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے اور مدد کرتا ہے۔ مشرکین کو جو یہاں ناپاک کہا گیا ہے تو ان کی ناپاکی جو ہے وہ عقیدے کی ناپاکی ہے جو ان کے اندر ہے، عقیدے کی گندگی ہے جو ان کے اندر ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ مسجد حرام سے جو ہے وہ دور کر دیا گیا ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ آیت بھی بڑی جو ہے نا ذرا سمجھنے والی ہے کہ یہاں پر جو عیسائیوں کے بارے میں بات ہوئی کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ آج بھی پیاری بہنوں، مسلمانوں کے درمیان یہ بات ہوتی ہے کہ فلاں قانون جو قرآن اور حدیث سے میں ہے، کیا فی زمانہ ہم جو ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ اور ان قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے ہماری اسمبلیوں میں بڑی لمبی چوڑی ڈبیٹیں ہوتی ہیں نا، اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر فیصلے کرائے جاتے ہیں، ان پہ ووٹ ڈلوائے جاتے ہیں، اور پھر انسانوں کی عقل کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی عقل سے جو ہے بڑا قرار دیا جاتا ہے۔ مطلب ہم یہ بات کہتے نہیں ہیں لیکن ہم یہ بات کر کے گزر جاتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ کا
قانون جو ہے وہ اب لاگو نہیں ہو سکتا. تو ہم بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی اس بات کا جائزہ لیتے جائیں کہ کیا ہم نے تو اپنے آپ کو اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو, اپنے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کا درجہ تو نہیں دے دیا نا. اچھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ تم چاہے کتنی ہی کام کرو, یعنی مشرکین جو ہے یا ایمان نہ لانے والے یا اہل کتاب جو ہے وہ اللہ کے نور کو کتنا ہی بجھانا چاہیں, اللہ جو ہے وہ اپنے نور کو جو ہے وہ مکمل کر کے رہے گا. اچھا, اس کے بعد یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ پورے جن سے دین پر غالب کر دے, خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے. دیکھیے پیاری بہنوں, آج کے مشرکین کو بھی نا ہمارا دین جو ہے وہ مختلف طریقے سے جو ہے بڑا ناگوار گزرتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس نے جو ہے ہمیں جو ہے وہ کیٹیگرائز کر دیا ہے. وہ مسلمان تو قابل قبول ہی نہیں ہے جو آل سسٹم آف لائف, زندگی کے ہر گوشے میں اسلام کی بات کرتا ہے, یعنی جو سوشو پولیٹیکل اسلام کی بات کرتا ہے, جو یہ بات کرتا ہے کہ حکومت بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہونی چاہیے, جو یہ بات کرتا ہے کہ بینک بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہونے چاہیے, جو یہ بات کرتا ہے کہ نظام تعلیم بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے, وہ مسلمان تو بالکل جو ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے. اس کو تو بالکل جو ہے اس کو مختلف نام دے کر ختم کر دیا جائے, بالکل کرش کر دیا جائے. ہاں, وہ مسلمان جو ذرا ٹریڈیشنل قسم کا مسلمان ہے, مولوی ملا ہے, جو درود دم کی بات کرتا ہے, اس کو رہنے دو, یہ کام کرنے دو, لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ذرا نگاہ رکھو نا, ایسا نہیں کہ اس کو بھی کھلی چھٹی نہ دے دو. ہاں, جو اچھے لگتے ہیں, جو برے نہیں لگتے, وہ کون ہے؟ وہ جو بڑے ماڈرن مسلمان ہیں, جو انلائٹنڈ جن کو ہم کہتے ہیں نا, جو جن کے نظریات جو ہے وہ بڑے, جن کی اندر سے روشنی پھوٹ رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت نافرمانی کی جو ہے جو چیزیں, جو بتیاں جن کے اندر سے نکلتی ہیں, وہ قابل قبول ہیں. وہ مسلمان قابل قبول ہیں جو بالکل ایک سیکولر قسم کی لائف جو ہے گزاریں, اور یہ کہیں کہ ہاں ہم نکاح جو ہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق کریں گے, لیکن اس نکاح کے بعد جو شراب اور کباب اور سب چیزوں کی محفل ہوگی, اور جس طرح سے اس نکاح کو فنڈ کیا گیا ہوگا, اور وہ اتنے بڑے بڑے شامیانے اور جو بڑے بڑے دسترخوان سجائے ہیں, وہ کون کون سے قرضوں اور کون کون سے سودوں کی کمائی سے ہیں, وہ اس کے بارے میں آپ بات نہ کریں. ہم مسلمان ہیں, ہم جو ہے وہ مولوی کو بلاتے ہیں, اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ نکاح پڑھتے ہیں, نکاح کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں. لیکن پیاری بہنوں, اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے اور آپ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ تم یہ کام کرو کہ اس دین کو پوری جن سے دین پر جو ہے جو حق اور ہدایت کا دین ہے, اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دو, اور خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ. اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کام نہیں کیا ان کا ساتھ کیا ہوا. اے ایمان لانے والوں, ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی, اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا, لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھ. بہنوں, بات تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے علماء اور درویشوں کے بارے میں کر رہا ہے, لیکن ذرا ہم اپنا بھی جائزہ لیتے جائیں کہ کب ہم اپنے آپ کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہوتے ہیں, کب ہم دوسروں کو اللہ کے راستے. میری بچی نے حجاب کرنا شروع کر دیا, میرا بچہ جو ہے وہ نماز پڑھنے لگا, میرے شوہر نے کہا کہ میں آج کے بعد یہ غلط کام کر کے کما کر نہیں لاؤں گا, تو میری کیا حالت ہے؟ مجھے ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں جو ہے لگ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ پانی سے نکال کر کہیں باہر ڈال دیا گیا, میں وہ مچھلی ہوں جو تڑپ رہی ہوں کہ اللہ اس وقت میں, آج کے زمانے میں کیسے یہ ممکن ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہوا جائے اور پوری کی پوری جن سے دین پر غالب کیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ بس سونے چاندی کی بات کر رہا ہے نا, جو تم نے زکوٰۃ نہیں دی, اپنے مال جمع کر کے رکھ لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں جو تم نے دی تھی, دینے والی ذات تو میری تھی, جب تم اس کو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرو گے تو تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا کہ یہی چیزیں جن کو بڑی تم نے اپنی سمجھداری سمجھ کر جو ہے وہ بچا کے رکھا تھا, انہی چیزوں سے جو ہے وہ تمہارا جو ہے ستیہ ناس ہوگا. اب آگے اللہ تعالیٰ اس طرح مختلف بات کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں, اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہیں, اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. یہی ٹھیک ضابطہ ہے, لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اور مشرکین
اور مشرکین سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے۔ نسی تو کفر میں سے ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ لوگ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس مہینے کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر دیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کر۔ حرام مہینے کون سے ہیں پیاری بہنوں؟ ذیقعد، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ حرام مہینے ہیں۔ مشرکوں سے سب مل کے لڑو، یہ کام جو ہے وہ اسلامی حکومتوں کے کرنے کا ہے، اور جو ہے ان کو جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے کہ وہ جو ہے ان لوگوں سے جو ہے جنگ کریں جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والے ہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو جو ہے وہ اپنی طریقے سے ٹویسٹ کر کے اپنے فارمولے کے تحت جو ہے وہ لوگوں پر جو ہے وہ اپلائی کرنے والے ہیں۔ یہاں تو ایک بات ہوئی ہے کہ یہ جو مشرکین عرب تھے یہ حرام مہینوں کو کس طرح حلال کر لیتے تھے۔ ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنی خواہش نفس کے مطابق کون کون سی چیزوں کو حلال کر بھی لیتے ہیں اور پھر ان پر بڑھ چڑھ کر باتیں بھی کرتے ہیں، بڑی ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو راضی کرتے ہیں اس بات پر کہ یہی آج کے زمانے میں آج کی حلال غذا جو ہے وہ یہی ہے، یہی جو ہے موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے آج، اس کو کس طرح سے کہاں کون سی طرح سے حلال کرنا ہے، اور مختلف چیزیں ہیں۔ ہم چونکہ دورہ قرآن پہ سے گزر رہے ہیں، ورنہ یہ وہ آیتیں ہیں کہ جن پر بیٹھ کے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یعنی ٹھنڈے دل سے، بڑی بڑی باتیں نہیں بلکہ بہت ساری ہماری اپنی زندگی کی نافرمانیاں، ہماری اپنی جو کام جو ہم کرتے ہیں اپنی مرضی کو جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے اوپر رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے استغفار کی توبائیں کرتے ہیں نا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے سمٹ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا، بہت تھوڑا، بہت 80 سال کے بھی گزر کے چلے گئے نا، کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں سے کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جو اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے۔ اللہ زبردست اور دانا ہے۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ میری پیاری بہنوں، ذرا اس بات کا جائزہ لیں کہ کب کب اللہ کی پکار آتی ہے اور ہم جو ہے وہ زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہیں نا۔ مطلب وہ دنیا کی کون سے بڑے فائدے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یعنی شیطان نا ہمیں بالکل مختلف طریقوں سے آ کے بہکاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، تم اگر نہیں کام کرو گے تو کون سے کام رک جائیں گے، اللہ کے تو سارے کام ہو جائیں گے نا۔ یعنی میری خدمت کی دین کو کیا ضرورت ہے، میرا یہ دین میرا محتاج ہے۔ یعنی اگر میں نیکی کے کام نہیں کروں گی تو کیا دنیا میں جو ہے وہ جو ہے نیکی ختم ہو جائے گی؟ بہت نیک لوگ ہیں دنیا میں، بہت نیک لوگ ہیں، ضروری نہیں کہ اگر آپ ہی اتنی نیک بنے گی تبھی دنیا میں نیکی جو ہے وہ قائم رہے گی۔ یعنی دیکھیں ہم جو ہے نا، معاملہ یہ ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم رہیں مسلمان، دنیا بھی ملے اور جنت بھی ملے۔ یعنی یہودیوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے ہم نا۔ ہم کیا کہتے ہیں، اسٹرگل نہیں کریں گے، اسٹرگل کریں گے بس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ دین کے معاملے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آپ سے لڑنے کے لیے اسٹرگل کرنا، مطلب یہ اس طرح کی اطاعت جو ہے نا وہ ذرا سا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ کام جو ہے مجھ سے نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنے ان عذرات کو ذرا جو ہے وہ تھوڑا سا نا، مطلب جس کو کہتے ہیں نا، ہم اس پروکیسٹرینیشن میں سے نکلیں جو ہم نے اپنے اوپر طاری کر لی ہے۔ یہ کہالت ہے ہماری، یہ جہالت بھی ہے اور کہالت بھی ہے۔ اور واقعی مطلب ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ کب اللہ کی پکار آتی ہے اور ہم زمین سے چمٹ کے رہ جاتے ہیں نا۔ پھر دیکھیے یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کی مدد کرتا ہے تو وہ کہاں کرتا ہے کہ غار سور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے آپ اور حضرت ابو بکر ہیں، اور اوپر جو ہے کفار آپ کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرما لی نا، پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل نا۔ اب جو ہے نا اس بوجھل پنے کو ذرا اپنے اوپر دیکھیں کہ میں کب کب کہتی ہوں کہ دیکھیے میں بڑی سٹریسڈ آؤٹ ہوں، میرے پاس اتنی مصروفیات ہیں، آپ کو اندازہ نہیں کہ میں کیا کیا کر رہی ہوں نا، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی ایسا ہو بھی، لیکن ہم اس کا جائزہ لیں کہ میں اللہ کے دین کے کام کرنے کے لیے اگر کیا مطلب کیا سمجھتی ہوں کہ اگر میں ایک عورت ہوں، اگر میرے 4-5 بچے ہیں، تو کیا اللہ کے دین کا کام کرنے کی ذمہ داری میرے اوپر سے ختم ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو نا، ہلکے اور بوجھل نہ سمجھو نا۔ ارے اگر تم ہلکے ہو بھی، اگر تم ابھی کمزور ہو بھی، اگر ابھی تھکے ہوئے ہو بھی، تو جذبہ تو رکھو اپنے اندر نا، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کو اور مال کو نکالنے کی پلاننگ تو کرو نا۔ جب تم یہ کام کرو گے، اپنے کہو گے اللہ سے، اللہ تعالیٰ میرے پاس تو یہی کچھ ہے نا، یہی وقت ہے جو بچ جاتا ہے، اللہ میں اسی وقت میں یہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے تیرا قرآن پڑھ سکتی ہوں، سمجھ سکتی ہوں نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نکالو اپنے آپ کو، اپنی جانوں اور مالوں کو، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ اب یہ جہاد، یہ ہفتے کے 3 دن بیٹھ کے اس دورہ قرآن کو سننا بھی جہاد ہے، اور کسی بھی لیول کی اور کوئی بھی نیکی کا کام کرنا جو ہے، جو آج تک ہم نہیں کرتے تھے لیکن اب ہم نے سوچا، ارادہ کیا کہ کریں گے، جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل حصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو یہ ضرور تمہارے پیچھے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے۔ اب تو یہاں پر معاملہ تو منافقین کا آ رہا ہے جو ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیوں نہیں دیا نا، اور جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلے۔ لیکن ذرا اپنے اوپر بھی اس کو رکھ کر چلتی جائیے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم ساتھ چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے رہیں گے، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، ایک دو آیتیں پیچھے جا کر بس یہ بات یہاں پہ ذرا سی دیر کے لیے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں نکلے اللہ کے راستے میں تو اللہ ایک تو یہ کہ اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ اس دنیا کی زندگی میں اگر وہ سزا نہیں بھی ملی نا پیاری بہنوں، جو اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کی سزا تھی، تو آخرت کی سزا ہے۔ اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے بڑا اعزاز دیا تھا میرے بندے، میں نے تجھے اپنا بندہ بنایا تھا، مسلمان بنایا تھا، تمہارے نام رکھے تھے مسلمان، تمہارے ماں باپ بھائی بہن دیے تھے تمہیں اسلام والے، تمہاری معاشرت بنائی تھی مسلمانوں والی، تمہیں تو بڑا اعزاز ملا تھا، تم نے اپنے آپ کو کوالیفائی نہیں کیا، تم اس قابل ہی نہیں تھے۔ اور اللہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ہم تمہاری جگہ کسی اور کو نکال کر لے جائیں گے۔ آپ دیکھیے نا، کوئی ماں جو ہے بچے کو نا ایک کو تھپڑ مار کے کہتی ہے تو دفع ہو جائے یہاں سے، تیرے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، جاؤ، میں یہ تمہارا جو چھوٹا بھائی ہے نا اس سے کہوں گی اور یہ میرا کام کر کے دکھا دے گا۔ ہمیں مطلب بچے کو کیا احساس ہوتا ہے نا کہ میری ماں نے مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے کہہ رہا ہے پیاری بہنوں، اس کو ذرا سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈسکوالیفائی اپنے آپ کو کرانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں صرف تھوڑی سی اپنی نالائقی کی وجہ سے۔ ورنہ بات تو یہ ہے پیاری بہنوں کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے تیار ہو جائیں نا تو اللہ تعالیٰ وہاں مدد کرتا ہے جہاں ہم 2 میں سے صرف ایک ہوتے ہیں نا، اور کس طرح سے ہمیں بچا لیتا ہے، اور کس طرح ہماری حفاظت کرتا ہے، اور کس طرح ہماری نشو و نما کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور جو اپنے شک میں ہی متردد ہو رہے ہیں۔ اب اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے اور تمہارے گروہ کا حال
اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں سے بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن رکھو، فتنے ہی میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ ان سے کہو اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو ان کا انکار حق ہی کی حالت میں ہو۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوفزدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اسی میں جا چھپیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا ہے اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا اور اس کے رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر معمور ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے۔ نیز یہ گردنوں کو چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہے۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے۔ پیاری بہنوں، بڑے زبردست قسم کے ٹریٹس آئے ہیں یہاں پر منافقین کے اپنی باتوں سے بہلانا پھسلانا، یہاں تک کہ جو ہے وہ اللہ کا نبی بھی جو ہے ان کو رخصت دے دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرفت ضرور کی، لیکن آپ سوچیں کہ کیسی ان کی چالیں ہوتی تھیں اور کیسی ان کی زبانیں ہوتی تھیں کہ جو وہ اللہ کے نبی سے بھی رخصت لے کر چلے جاتے تھے پھر آگے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اپنی سستی کو جو ہے وہ کس طرح کور کرتے تھے، ان کا ارادہ ہی نہیں تھا اور انہیں کوئی تیاری ہی نہیں کی تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمیں اپنے حالات کا، اپنے چیزوں کا بھی جائزہ لینا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اپنا مال اتنا کم ہوتا ہوا نظر آنے لگتا ہے۔ اسی مال کو لے کر جا کر جب ہم جو ہے وہ خریداری کر رہے ہوتے ہیں اور سونے کے زیور خرید رہے ہوتے ہیں تو ہر دفعہ جس بجٹ کے ساتھ جاتے ہیں اس بجٹ سے زیادہ جو ہے اسپینڈ کر آتے ہیں اور اس میں خوش رہتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کب کب کہاں کیسے خوشی ہوتی ہے اس کا جائزہ لینا ہے ہم سب نے اچھا، اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے آگے پھر مزید اللہ تعالیٰ تھوڑی سی بات کر رہا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ کہو وہ تمہاری بھلائی ہی کے لیے ایسا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان پر اعتماد رکھتا ہے اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ بھی منافقوں کی بڑی ایک خاص پہچان ہوتی ہے کہ وہ اللہ والوں کو دکھ دے کر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہاری رضا تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے
اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کا بھید کھول کر رکھ دے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم کو ڈر لگتا ہے. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے ہیں. ان سے کہو تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی. اب عذرات نہ تراشو. تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہے. برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہی ان کے لیے موضوع ہے. ان پر اللہ کی پھٹکار اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش رو کے تھے. وہ تم سے زیادہ زور آور تھے اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد رکھتے تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹ لیے جیسے انہوں نے لوٹے تھے اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا طرح ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں رہے. کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رو کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے. پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. پڑھنے سے پہلے بہنوں ایک بات جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اور وہ یہ کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں. اس چیز کا ذرا اچھی طرح جائزہ لیں کہ جب آج کے زمانے میں بھی، اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی جب لوگ جو ہے وہ حق کے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں تو کس طرح سے جو ہے چاہے ان کے نام مسلمانوں والے ہوں تو کس طرح سے آپ ان کی شکلیں دیکھ کر، آپ ان کے بات کرنے کا انداز دیکھ کر، آپ ان کے رہن سہن دیکھ کر، آپ ان کی چالاکیاں دیکھ کر جو ہے وہ یہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس گروہ کے لوگ ہیں نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. یعنی آپ دیکھیں ان کے مذاق بھی ایک خاص طریقے کے ہوتے ہیں. ان کا جو ہے نا وہ جو ہے فیشن کرنے کا ٹیسٹ بھی ایک خاص طریقے کا ہوتا ہے. وہ ایک خاص طریقے کے ادب کو پڑھتے ہیں. ان کے ہنسی مذاق میں بھی ہمیشہ دین پر چوٹ ہوتی ہے. یعنی وہ حقیقتاً جو ہے نا وہ ایسے ہیں کہ جب انہوں نے اس بات کو اپنے لیے طے کر لیا کہ انہیں اللہ کے راستے کو بھول جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھلا دیا. اب اللہ تعالیٰ کی یاد انہیں آتی ہی نہیں ہے. یعنی ڈر خوف انسان کو جو ہوتا ہے نا میں اپنے منہ سے کیا بات کر رہی ہوں اور وہ چیز ان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں تھا. رہ لو تم اس طرح سے، اس منافقت کے ساتھ رہ لو. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تم پہ ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ خود تم نے اپنے اوپر ظلم کیا نا. اچھا اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور پھر مومن عورتوں کی بات کر رہا ہے. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں. بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی. یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم ہے. ان مومنوں مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کر کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی. یہ بڑی کامیابی ہے، یہ فوز العظیم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے نہ کر سکے. یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. اب اگر یہ اسی روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئیں تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا. دنیا
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہوگا۔ ان میں بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی تھی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی رازوں اور ان کے پوشیدہ سرگوشیوں تک معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں وہ پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چاٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس رائے خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے اوپر مشقت اور برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ اور رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کریں، انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو۔ ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو اب گھر بیٹھے رہنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکالیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کبھی کوئی سورہ اس مضمون کی نازل ہوتی ہے کہ اللہ کو مانو اور رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صاحب مقدرت ہیں وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا اس لیے کہ ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ ابھی ساتھیوں آگے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا منافقین کا ذکر آئے گا اور اس کے بعد سورہ جو ہے وہ اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ 11 رکوع ہو گئے ہیں، 16 رکوع ہیں سورہ توبہ میں۔ انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کو آگے لے کر چلیں گے۔ آگے آخر میں جو ایک بات آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی سارے جو ان کی خصوصیات ہیں بالکل اور ہمیں محسوس بھی ہو رہا ہوگا کہ بار بار اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور یہ ساری باتیں پڑھتے وقت ہمارے ذہن میں یہ ضرور بات ہونی چاہیے کہ یہ منافق ہیں کہ جن کے نام مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہیں، جنہیں مسلمانوں کے ساتھ نکلنا تھا جہاد پہ، لیکن اپنا نفاق جو ہے ان کو بٹھائے رکھا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس حالت میں مر گیا اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے۔ اب اس کا فیصلہ آج کے زمانے میں منافقین کے لحاظ سے ہمارے لیے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ سے اس بات کی پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو جو ہے ہمارے ایمان کے اندر کسی قسم کا نفاق پیدا ہو۔ اور دیکھیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا جا رہا ہے کہ جس نے اپنے ایمان کو بچا لیا، اپنے ایمان کو نفاق سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی جان اور مال سے جنہوں نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ وہی فلاح پانے والے ہیں، اور اس فلاح میں جو ہے وہ
وہ آخرت کی فلاح تو ہے ہی، وہاں تو جو ملنا ہے ملے گا ہی۔ اس دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ جو ایمان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، چاہے اس کا کچھ وقت تک مذاق اڑا لیا جائے۔ یہ جو بات یہاں پہ کی گئی ہے نا کہ وہ کما کے لا کے دیتے تھے اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی صرف یہی ہے، اتنا ہی لا کر آپ کے پاس دے سکے، ان کا لوگ مذاق، یہ منافق مذاق اڑاتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو معاشرے میں جو ہے حق پہ جمے رہنے والے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ جو جم گیا، جس نے استقامت کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ اسے فلاح اور کامیابی نصیب کرنے والا ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی کامیابی بھی ہماری جو ہے وہ ہمارے مقدر میں لکھی جائے گی۔ اور وہ یہ جو دنیا کی کامیابی ہے نا، اس میں ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ حق پہ رہنے والوں کی یہ ہوتی ہے کہ باطل چاہے ان کو کتنا ہی جو ہے وہ ختم کرنا چاہے، ان کے حق کا جو وزن ہے نا، جو ان کے حق کا جو روب ہے، وہ خود باطل کے اوپر ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مطلب ہمیں تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ تھے اور ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ختم کیا گیا، لیکن ان کی شخصیتوں کا کیا روب اور کیا ہیبت تھی کہ بعد تک کے لوگ جو ہے وہ ان کو یاد کرتے رہے۔ ان کے اپنے جن لوگوں نے انہیں قتل کیا وہ بھی ان کی بڑائی کا جو ہے وہ کی بات کرتے ہیں، ان کے حق پہ رہنے، سچائی کے ساتھ جڑے رہنے کے ان کا جو عزم تھا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان لانے والوں کو ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ ایمان پر جمنے کی جو ہے وہ یہاں بات کر رہا ہے، اور اسی لیے مسلسل اللہ تعالیٰ یہ بتاتا جا رہا ہے کہ ایمان لانے والوں کے لیے کیسے انعام جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم رب اشرح لی صدری و یسر لی۔ سمجھداری سمجھ کر جو ہے وہ بچا کے رکھا تھا، انہی چیزوں سے جو ہے وہ تمہارا جو ہے ستیہ ناس ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک طرح مختلف بات کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کی ہیں، اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں۔ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور مشرک اپنے ایمان کو نفاق سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی جان اور مال سے جنہوں نے جہاد کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ وہی فلاح پائیں گے۔ اور اسلام جو ہے آخر کی فلاح جو ایمان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، چاہے اس کا کچھ وقت تک مذاق اڑا لیا جائے۔ یفقہوا قولی رب زدنی علما، اسلام کے اندر داخل تو ہوا، لیکن اس یہ بات ہے نا، جب ہمیں یہ بات کہی جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں جی ہم تو یہ پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارا تو نفاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جو ہے وہ تو اگر کبھی ہم سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو وہ تو غلطی ہوتی ہے نا۔ لیکن ہمیں مطلب بہرحال یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہاں ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہاں بات تو مجھے پتہ تھی، حقیقت میں جانتی تھی، پتا تھا مجھے کہ ایکشن یہاں پر کیا لینا ہے، لیکن میں کرتی کچھ اور ہوں۔ اور یہ نہیں کہ مجھ سے ایک دفعہ ایسا ہو گیا، بلکہ میرا انداز ہی یہ ہے، میرا طریقہ ہی یہ ہے کہ ایمان میرا ایک بات پہ ہے لیکن عمل میرا دوسری طرف ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اپنے اندر کے نفاق کو
اگر ہم نے ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ ٹٹول لیا اور اس میں ہم اپنے آپ کو ٹٹول کر وہاں سنبھل گئے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہتری ہے. ورنہ پھر بہت سارے بہت اللہ تعالیٰ نے نفاق کو آگ سے جو ہے وہ تشبیہ دی ہے. اچھا، اب یہاں پر جو صورتحال آئے گی نا سامنے ہمارے، اس میں دیکھیے کیا کیا چیزیں آئیں گی کہ کن لوگوں نے نفاق کیا. ان لوگوں نے جن کی فصلیں کھڑی ہوئی تھی نا، بہت سارے ایسے بھی تھے جو اپنی فصلیں چھوڑ کے فصلیں سبھی کی کھڑی تھیں، لیکن جنہوں نے نفاق کیا انہوں نے کس چیز کی فکر کی؟ اپنی کھڑی فصلوں کی. یعنی جو ان کا سرمایہ تھا نا، جس کے اوپر انہوں نے محنت کی تھی، انہوں نے کہا یہ ضائع ہو جائے گا اگر ہم اس وقت نکلے جہاد کے لیے نا. پھر دوسری چیز کیا تھی کہ مقابلے میں دشمن جو ہے وہ بہت بھاری تھا. اچھا، روم سے جو ہے وہ لڑنے جا رہے تھے، کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور پھر ساتھ میں صورتحال کیا تھی کہ رسد چاہے کتنا ہی جمع کر لیا جائے تھا تھوڑا نا. ایسا نہیں تھا کہ جو ہے وہ بڑے آرام سے یہ سفر گزر جاتا. گرمی کا سبق تھا. جان لڑانے کے لیے جب انسان نکلتا ہے تو جان جا بھی سکتی ہے اس میں. لیکن اس پوری صورتحال میں معاملہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ بندوں کے ساتھ جب بھی اللہ تعالیٰ ایسے معاملے کرتا ہے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے انسان ہوں، چاہے ہم بعد کے لوگ ہوں نا، میرے اور آپ، اللہ تعالیٰ یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کا توکل جو ہے وہ میرے اوپر کتنا ہے نا. یعنی اسلام جو ہے دراصل ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر توکل کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کریں نا، بتائیں، دکھائیں دنیا کو کہ ہاں ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں نا. اور اس میں جو چیز ہے وہ یہ کہ عمر جتنی ہے ہم اس کو بڑھا نہیں سکتے. سورہ آل عمران میں ہم یہ پڑھ کر آئے ہیں، آپ کو یاد ہوگا مریم بہن نے پڑھا تھا، سمجھایا تھا کہ مقتل کی طرف انسان نکل کے چل کر آ جاتا ہے جب موت جو ہے اس کو بلا رہی ہوتی ہے، اپنے گھروں سے نکل کر وہ آ جاتے نا. پھر مال، اور یہ جو سب سے زیادہ انسان کو جس چیز کی فکر ہوتی ہے نا وہ یہ کہ میرا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو مال جو ہے نا، یعنی سرمایہ جو ہے وہ چیز ایسی. اور پھر رزق جو ہے انسان کا، مال، صلاحیت، جسم، جوانی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب اسے میری راستے میں خرچ کرو گے تو ان میں سے ہر چیز میں اضافہ ہوگا. اور یہ بات ہم سب بہت اچھی طرح سے اس کو محسوس کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی بڑی چیزوں کی قربانی دیتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں نکال کے دیتے ہیں، اپنی جوانیاں لگاتے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، اور ہم ان کو دیکھ کر دنگ رہتے ہیں کیونکہ کسی چیز میں کمی نہیں آتی نا. تو ہمیں بھی بہرحال نا یعنی جو برکت پر جو بلیف ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ پھر وہ نظر آئے نا. اور انہی چیزوں کی جب کمی ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ نفاق کی مختلف صورتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. اب چلیں ہم اپنے اس کا ترجمے کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 90 ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے. اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا. ان بدویوں میں سے جن جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، ان قریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے. اس کے بارے میں آگے بھی تھوڑی سی ہدایات آئیں گی. اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھی نجات کے لحاظ سے بات کرتا ہے کہ یہ کس طرح بچ سکتے ہیں. ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے، اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں. اور اس کے لحاظ سے تو نا اتنی پیاری ایک مثال جو ہے تفہیم القرآن میں موجود ہے. آپ لوگ پڑھیے گا صفحہ نمبر 223 پر، جن کے پاس تفہیم القرآن ہے، اس کی جلد نمبر 2 میں، کہ یہاں پر ایک شخص کی مثال دی گئی ہے کہ ایک شخص ہے جو بیماری کی حالت میں ہے، اور وہ بیماری کی حالت میں اپنے آپ سے یہ بات کا شکوہ کر رہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس وقت بیماری دی. یہ وقت تو یہ تھا کہ میں تیرے ساتھ مجاہدین کے ساتھ کھڑا ہوتا، تیرے راستے میں نکلا ہوا ہوتا. اور دوسرا فرد ہوتا ہے جو کہتا ہے شکر ہے اس وقت میں بیمار ہو گیا اور اس پوری مصیبت سے بچ گیا نا. اور پھر اس کے بعد ان کے معاملے کیا ہوتے ہیں؟ جو بچ گیا والی جو فیلنگ جن کے پاس ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ مختلف قسم کی نا افواہیں پھیلاتے ہیں. یعنی سوسائٹی کے اندر شکوک و شبہات، ارے بھائی یہاں پر جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، ان سے ہم نے سر ٹکرا لیا تو کچلے ہی جائیں گے. یعنی مختلف قسم کی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کہ حالت تو دونوں کی ایک ہی تھی، لیکن ایک کا ایمان جو ہے، ایک کا جذبہ جو ہے وہ قابل قدر ہوا. اور اس طرح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت دفعہ کہ تمہارے بھائی تھے جو تمہارے ساتھ جہاد پہ شریک نہیں تھے، لیکن ہر گھاٹی میں ان کو اللہ کے نبی نے دیکھا نا. ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقتدرت نہیں رکھتے نا. اور آپ دیکھیے کہ کیا معاملہ تھا کہ تھا نہیں، اللہ نے نہیں دیا تھا تو اس پر آنسو بہا رہے تھے کہ کاش ہمارے پاس ہوتا تو کرتے. اور ہم آیت نمبر 75 اور 76 میں لوگوں کا حال پڑھ کر آئے منافقین کا، کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ ہم دیں گے تو ہم آپ کے راستے میں خرچ کریں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو دے دیا تو پھر جو ہے وہ اپنے عہد سے جو ہے وہ پھر گئے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہ سارا معاملہ نیت کا ہے، جس کی نیت جیسی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے معاملے کر رہا ہے. اور کیا معاملہ تھا، یعنی باقاعدہ یہ لوگ آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کرتے تھے، اور اللہ کے نبی جب ان کو لوٹاتے تھے تو یہ آنکھوں میں آنسو لیے جو ہے وہ جو ہے واپس پلٹتے تھے. البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے. انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. اور آپ دیکھیے کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھنے والیوں میں ایمان کے راستے میں تو جو ہے اسلام کی تاریخ ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عورتوں نے بھی کس طرح جہاد کیا. لیکن بہرحال عورتوں کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، بلکہ ان کا کام کیا ہے کہ جس وقت مرد نکل کر جائیں تو وہ گھروں کی حفاظت کرنے والی ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو کہاں لے جا کے بٹھایا ہے نا. یعنی ان لوگوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہی نہیں دی ہے جہاد کی، تم نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھا لیا. اور جو اعزاز تمہیں دیا جا رہا تھا کہ تم اللہ کے نبی کے ساتھ نکلتے، راستے میں کوشش کرتے، جدوجہد کرتے، اپنا مال خرچ کرتے، کامیابی ملتی تمہیں، غازی بن کے لوٹتے، شہادت ملتی تمہیں، تم نے اپنے آپ کو اس سے جو ہے وہ بچا لیا. اب تم گھر بیٹھو، موت آنی ہے تو گھر میں بھی آئے گی، اور اگر جو مال تمہارے ہاتھ میں سے نکلنا ہے وہ ہر حال میں نکلے گا، چاہے تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے سرخروئی حاصل کرو، چاہے اس کو بچا کر رکھو اور وہ کسی اور طرح ضائع ہو جائے نا. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے. اب ان آیات کے لحاظ سے یہ ہے کہ یہ واپسی کے سفر میں بھی نازل ہو گئی ہے، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ آئندہ مستقبل میں بھی ایسا ہوگا. اسلام کے جو بتدریج جو مراحل ہیں جن سے اسلام گزرے گا، اسلام جس طرح سے طاقت جو ہے حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب ان کی طرف پلٹا جائے گا، واپس آئی جائیں گی، جب کامیابی نصیب ہو جائے گی، لوگ جو ہے واپس آئیں گے تو یہ اپنے عذرات پیش کریں گے. مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد پہ جانے سے پہلے یہ اپنے عذر لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی نے مان لیا تھا نا. اور لیکن اب اللہ تعالیٰ نے بالکل کوئی لیم ایکسکیوز جو ہے اب تمہاری جو ہے وہ نہیں چلے گی. نبی نے پہلے ایکسیپٹ کر لیا تھا، مگر اب ان کی خبر جو ہے، اب تمہارے اعمال کی خبر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دے چکا ہے. اور یہی بات ہے کہ جس میں آگے اللہ تعالیٰ کہے گا اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. اب یہ جو ہے نا بہت ہلانے والی آیتیں ہیں. ان آیتوں کے لحاظ سے اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے، کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے. دیکھیں یہ جو ہم نے اپنے اوپر طاری کر لیا نا ایک عجیب و غریب قسم کا پروکیسٹینیشن، کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، مجھے اللہ اس پہ بھی معاف کر دے گا، اس پہ بھی معاف کر دے گا.
بے شک ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں جینوئن ہو اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن کبھی نکل کر کھڑے ہو کر کام کر مضبوطی دکھانے والے بھی ہم بنے نا. ایسا نہ ہو کہ ہم سارا وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو عورتیں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم جو عورتیں نا، ہم بہت کچھ کر سکتی ہیں. دنیا میں جب بھی کوئی کام ہوئے ہیں نا بڑے، وہ اسی وقت ہوئے ہیں جب پوری کی پوری سوسائٹی اور سوسائٹی کا یہ اتنا بڑا جو پورشن ہے اس نے جو ہے کسی کاز کو، کسی نظریے کو سپورٹ کیا ہے. یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں. ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے. ان بدویوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چھٹی سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو یہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا خلادہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے. حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور انہی بدویوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے یہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. بہت عزیز بہنوں، یہاں ان آیات پہ سے گزرتے وقت ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات دیکھنی ہے کہ کون کون سے قلادے ہیں جن کو ہم جو ہے وہ بوجھ سمجھ کے جن کو ہم نے گردن میں ڈالا ہوا ہے نا، اور کہاں کہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے اوپر سے ہٹ ہی جائے تو بہتر ہے نا. یعنی بڑی بڑی سیلف چیکنگ کی آیات ہیں کہ انسان اپنا خود محاسبہ کرے کہ میرا دین کے ساتھ کیا معاملہ ہے نا. میں نے دین کو اپنی زندگی میں کوئی مذاق تو نہیں بنا کے رکھا ہوا، یہ کوئی مصیبت تو نہیں بنا کے رکھا ہوا. دین پر عمل کرنا ہے، اقامت دین کے کام میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اپنی صلاحیت کو، اپنے مال کو، اپنی ہر چیز کو نا جو اللہ نے دی ہے اس میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ اس دنیا میں دین قائم ہوتا ہے تو اس میں ہماری کامیابی بھی ہے نا. میرے لیے بھی آسانی ہے، میرے لیے بھی فلاح ہے، میری اولاد بھی سکون سے رہے گی اگر آج میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کا کام جو ہے وہ کرنے کے لیے کھڑی ہو جاؤں گی. اور اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے جو یہ کام کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا درگزر بھی ہے اور اس کا رحم بھی ہے نا. وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے، یعنی یہ آیت نمبر ہے 100 نمبر آیت، وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. دیکھیے پیاری بہنوں، آج ہم فی زمانہ جس زمانے میں رہ رہے ہیں نا، اس میں کمپٹیشن، ہم کہتے ہیں نا بڑا کمپٹیشن ہے، ہر چیز میں کمپٹیشن ہے. اپنے اس کمپٹیشن کو ایمان کے لحاظ سے بھی لے کر آئے نا. یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں سب تک لے جا سکتے ہیں. کبھی تو ہم اس ایمان عمل صالح کرنے میں اپنے آپ کو میڈیوکری جس کو ہم نے بنا لیا نا کہ ہاں جی اللہ کی بات ماننے کے لیے ہم بس بین بس بیچ میں رہیں گے، جہاں تھوڑی تھوڑی بات ہم مان سکیں گے مان لیں گے. کہیں تو کوئی ایسا معاملہ ہمارا ہونا چاہیے نا کہ ہم بھی اپنا کوئی سٹینڈرڈ سیٹ کریں کہ نہیں اللہ کی اطاعت میں یہ کام کروں گی. یعنی کوئی صحابی ہو جو میرے لیے آئیڈیل بن جائے نا، اور میں یہ کہوں کہ ہاں میں اس صحابی کی طرح بننے کی کوشش کرتی ہوں. ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں نا صحابہ اور صحابیات پر، ہم اس پہ ورک آؤٹ کریں کہ میرا بچے کا نام میں نے یہ رکھا ہے تو میں اب کوشش کروں گی کہ میرا بچہ اس صحابی کے جیسے بنے نا. یعنی آپ سوچیں نا، جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی ایک دروازے کو فوکس کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گی، یہ کام میں لازمی طور پر کروں گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے عزم کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. عظیم الشان کامیابی دینے والا رب ہے. تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزائیں دیں، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نفاق سے محفوظ رکھے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد ہے. بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی ان کی خیرات کو قبولیت عطا کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کے رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے آئے ہو۔ اب آپ دیکھیے نا بہنوں، کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی تمہارا معاملہ تھا نا، جو بھی تمہارا ایٹیٹیوڈ رہا ہے ابھی تک تمہارے افعال کیسے ہی رہے ہیں، اگر تم اللہ کی طرف پلٹتے ہو تو اللہ تمہیں قبول کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں اپنے نبی کو ہدایت کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو قبول کیا جائے، اور آج کی مسلمان سوسائٹی میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب کوئی برائی کرنے کے بعد نیکی کی طرف پلٹ کر آئے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرے، خیرات دے، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی جو ایفرٹ وہ کر سکتا ہے کرے، اس کو قبول کیا جائے، اس کی پرانی نیکیوں کے نام کے ساتھ اس کو نہیں پہچانا جائے، بلکہ اس کو جو ہے اس کو انکریج کیا جائے، اس کو اس بات کی فیسلٹی دی جائے کہ وہ جو ہے وہ بڑھ کر جو ہے وہ اپنے گناہوں کو جھاڑ لے اور نیکی کی طرف آ جائے نا۔ مطلب اس میں اس کی تفصیل ہے کافی ساری کہ کس طرح سے کوئی انسان غلطی کرنے کے بعد اپنے آپ کو کیسے سدھارے نا۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ اس کو پڑھیں جا کے نا، تفہیم القرآن کی جو ہے صفحہ نمبر 230 جو ہے دوسری جلد پر اس کی بہت اچھی تفسیر ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نور مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے۔ اب دیکھیے بات کیا ہے، بنائی کیا چیز ہے؟ مسجد، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے بنائی اس لیے تھی کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے۔ تو یہ بھی آج فی زمانہ ہمیں بھی بہت چوکنا رہنا ہے اس بات سے، کیونکہ آج بھی بہت سارے ایسے آج ایسی چیزیں بہت زیادہ پنپ رہی ہیں، ان کو باقاعدہ اچھے اچھے نام دے کر جو ہے وہ گرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بظاہر جو ہے وہ جو ہے دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ دین کی عمارت کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں، اور خدا کی بندگی کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں نا۔ ضرار ہے، کفر ہے اور تفریق ہے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ تفریق ڈالنے کے لیے، پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا عدالت اور بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس لیے اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں مطلب بہت محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا اور طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کھگگر پر اٹھائی ہو اور وہ اسے لے کر سیدھے جہنم کی آگ میں جا گرے؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم ہے۔ تاریخ میں ایسی بہت ساری عمارتیں ہیں جنہوں نے لوگوں کے دلوں کو پاش پاش کیا، اور ان کے بارے میں جو ہے وہ مختلف باتیں ہوتی رہیں گی، بڑے زمانے تک ہوتی رہیں گی کہ فلانی چیز فلانی ایسی تھی اور ایسی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہایت باخبر اور حکیم ہے، اور وہ جو ہے ایسی چیزوں کو جڑ سے جو ہے وہ کھاڑ کر پھینک دے گا۔ عزیز بہنوں، بنیادی طور پہ تو ویسے بات یہاں پر جو ہے وہ مسجد زرار ہی کی ہے، جو منافقین نے اپنے لیے مسجد بنائی تھی، جہاں وہ بیٹھ کر سوسائٹی کے اندر ڈویژن پیدا کرنے کی مختلف پلاننگز کرتے تھے، اور جہاں
یہاں پر جو ہے منافقین کا جو لیڈر تھا عبداللہ بن ابی، وہ جو ہے وہاں پر جو ہے نماز پڑھایا اور پڑھا کرتا تھا. لیکن سوسائٹی کے اندر آج کی سوسائٹی کے اندر بھی، میرے اور آپ کی زندگی میں بھی ایسی عمارتیں ہمیں نظر آتی ہیں جو انسانوں کے درمیان کس قسم کا پھوٹ پیدا کرتی ہیں. یعنی پوری کی پوری ملکوں اور قوموں کی جو ہے وہ تقدیر جو ہے کسی عمارت کے بلند ہونے اور کسی عمارت کے گر جانے پر جو ہے وہ بگاڑ دی جاتی ہے نا. عزیز بہنوں، سورہ توبہ کی 110 آیتیں پوری ہوئیں. انشاءاللہ کل ہم 111 آیت نمبر سے جو ہے اپنے جو ہے کل کے دورہ قرآن کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مومنین میں شامل کرے، ان ایمان لانے والوں میں شامل کرے کہ جب دین کا کوئی مطالبہ ہم سے کیا جائے، جب ہمارا دین ہمیں پکارے، جب ہمارے دین کو ہماری ضرورت ہو، تو ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو ہراول دستے میں شامل ہونے والے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن کے، اس کام کرنے کے ہراول دستے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ شامل فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.